Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, एक महीने की ब्रेक के बाद कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो ना बना सका, तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और ये है पुलिस के बारे में एक आर्टिकल और उम्मीद है काफ़ी वोकेबलरी आपको इसमें से मिल जाएगी। तो कोशिश करें समझने की और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। ये है जी मॉडर्नाइजेशन इन पुलिसिंग नीड ऑफ आवर आईजीपी। क्या मतलब है इसका? मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्नाइजेशन के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ है वो है जदीद, जिद्दत पसंदी, जदीदियत या जदीदकारी। तो जो जदीदियत है या जिद्दतकारी है इन पुलिसिंग, जो है ना पुलिस के जो काम है उसमें जो जिद्दत पसंदी है या जिद्दतकारी है, नीड वो ज़रूरत है, ऑफ आवर का क्या मतलब है? यानी वक्त की, एक घंटे की नहीं, यहाँ पे तो आवर लिखा है लेकिन इसका मतलब है कि ऑफ आवर यानी वक्त की ज़रूरत है। यानी पुलिस में जो जदीदियत है पुलिस के कामों में वो क्या है? ज़रूरत है, यानी वक्त की ज़रूरत है। नीड ऑफ आवर, वक्त की ज़रूरत है। ये किसने कहा? आईजीपी ने कहा, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा। तो देखते हैं आगे डिटेल में, इंशाल्लाह काफ़ी वोकेबलरी आपको मिल जाएगी और जुड़े रहिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन ऑन मंडे सेड, यानी जो इंस्पेक्टर जनरल है ऑफ पुलिस का आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन ऑन मंडे को, यानी क्या कहा उसने? यानी पीर वाले दिन उसने क्या कहा? सेड कहा, मॉडर्नाइजेशन वाज बीइंग एडॉप्टेड इन पुलिसिंग। जो मॉडर्नाइजेशन है यानी जदीदकारी है, वाज बीइंग एडॉप्टेड, ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है। वाज बीइंग एडॉप्टेड यानी वाज बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, यानी उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। अडॉप्ट का मतलब है यानी अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना, यानी अपनाया जा रहा है। इन पुलिसिंग, पुलिस यानी पुलिस के कामों में या पुलिस में। एंड और इन्वेस्टिगेशंस स्टैंडर्ड्स बिकॉज, यानी पुलिसिंग में ये अपनाया जा रहा है। एंड और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, और जो इन्वेस्टिगेशन यानी जो पूछताछ की और जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, जब मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल होती है, तो वो कह रहे हैं कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो मयारात हैं, उसको वो किया जा रहा है, यानी उसको जदीद किया जा रहा है। बिकॉज क्योंकि करंट टाइम्स, जो मौजूदा वक्त है, करंट टाइम्स मौजूदा वक्त, एंड सर्कमस्टेंसेस और जो हालात हैं, सर्कमस्टेंसेस का मतलब है हालात। डिमांड वो डिमांड कर रही है यानी मुतालबा कर रही है, उसकी मांग है। दैट के आईटी शुड बी टेकन फॉरवर्ड, यानी उसको आईटी जो है यानी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाना चाहिए। और याद रखें गाइस के जो भी आप, अगर आप न्यूज़पेपर के ज़रिए या स्टोरीज़ के ज़रिए आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा स्पोकन का जो यानी बोलने की जो इंग्लिश है मैं बोलूं भी, वो भी मेरी इम्प्रूव हो, तो याद रखें आप शुरू करें यहाँ से। आपकी इसके साथ आपकी वोकेबलरी भी इन्हेंस होगी। यानी जो है सर्कमस्टेंसेस, तो आप इसको उर्दू हिंदी में इस्तेमाल करते हैं कि यार जो आजकल के जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें तो तरक्की करना बहुत आसान है। तो जो सर्कमस्टेंसेस है आप बार बार इस्तेमाल करेंगे उर्दू हिंदी में, तो वो आपकी यानी बिल्कुल जहन में बैठ जाएगी और अगले वाला भी आपसे उसको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप ये जो वोकेबलरी है उसको अपनी उर्दू और हिंदी में ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्कमस्टेंसेस डिमांड, यानी ये इसकी डिमांड है। इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड, आईटी शुड बी टेकन फॉरवर्ड, यानी जो कि ताकि आईटी में मतलब आगे ले जाया जा सके या आगे जाना चाहिए या होना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ पुलिसिंग, यानी जो पुलिस की प्रोसेस है, जो पुलिस की जो काम की वो जो है
اس میں مطلب یہ فارورڈ جائے گی جو آئی ٹی کا شعبہ ہے، یعنی پولیس کو آگے لے کر جائے گی. ہی اسٹیٹڈ دس، اس نے اسٹیٹڈ دس، اس نے بیان دیا. کیا بیان؟ یعنی یہ اسٹیٹ جو ہے یہ بیان جو ہے نا اس نے دیا. کب دیا؟ دس، یہ اس طرح کا بیان اس نے دیا وائل ٹاکنگ. وائل کے بعد جب بھی آئی این جی فارم آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کچھ بھی چیز کے کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اس طرح یعنی کچھ بھی کرتے ہوئے. وائل ٹاکنگ ٹو اے ڈیلیگیشن، یعنی وائل ٹاکنگ ٹو اے ڈیلیگیشن یعنی بات کرتے ہوئے کس کے ساتھ؟ ٹو اے ڈیلیگیشن. ٹو اے ڈیلیگیشن یعنی ایک وفد کے ساتھ. ڈیلیگیشن کا مطلب ہے وفد، یعنی ایک وفد کے ساتھ بات کرتے ہوئے. He stated this while talking یعنی اس نے یہ بیان دیا. this یہ while talking to یعنی بات کرتے ہوئے to a delegation ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ. اب کون سا ڈیلیگیشن؟ of under training یعنی جو انڈر ٹریننگ ہے یعنی زیر تربیت ہے، جو ٹریننگ کر رہے ہیں یعنی زیر تربیت ہے. کون سے؟ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی اے ایس پیز. اے ایس پیز کون ہوتے ہیں؟ جو یعنی ابھی جو فریش ایسے سوری ایکسکیوز می، جو اے ایس پیز ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی جو سی ایس ایس کر کے فریش سی ایس ایس کر کے آتے ہیں تو اے ایس پیز کے پوسٹ پہ لگ جاتے ہیں، جو بعد میں ٹریننگ کے بعد کچھ عرصے بعد وہ یعنی ایس پیز بنتے ہیں. تو یعنی یہ زیر تربیت تھے. فرام نیشنل پولیس اکیڈمی، کہاں سے یہ آئے تھے؟ نیشنل پولیس اکیڈمی سے یہ آئے تھے، وہاں پہ زیر تربیت ہیں یہ. ایٹ دا سینٹرل پولیس آفس سی پی او کراچی، کہاں پہ آئے تھے؟ ایٹ دا سینٹرل، جو سینٹرل پولیس آفس ہے سی پی او وہاں پہ آئے تھے، یعنی اکیڈمی سے آئے تھے. سیڈ کہا، اے نیوز ریلیز یعنی ایک نیوز ریلیز میں کہا، یعنی جو ہم خبر جاری کرتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ایک خبر جاری کرتے ہیں اخبار میں یا میڈیا کے اوپر، تو وہ جو یعنی ایک ریلیز میں اس نے کہا. ہی سیڈ، اس نے کہا، دیٹ کہ ان ایڈیشن ٹو دا سیف سٹی پروجیکٹ، یعنی جو ایڈیشن ہے، ایڈیشن کا مطلب ہے آپ کسی چیز میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس نے ایک ایڈیشن میں یہ کہا. ایڈیشن کا مطلب ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا. جیسے کوئی بک پبلش ہوتی ہے تو 2-3 سال بعد ایک اور بک آتی ہے تو وہ کہہ رہے یہ نیا ایڈیشن ہے، یعنی اس میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے. تو کسی بھی چیز میں جب ہم اضافہ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ماڈرن کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایڈیشن. ٹو دا سیف سٹی پروجیکٹ یعنی جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے. سیف سٹی کون سا ہوتا ہے؟ سیف سٹی کوئی بھی شہر ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے ممبئی ہو. تو ایسے جو شہر ہوتے ہیں وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں مختلف روڈز کے اوپر اور مختلف جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ. ANPR اینڈ فیشل ریکگنیشن کیمراز یعنی جو فیشل کا مطلب ہے چہرہ، جو چہرے کی، اور ریکگنیشن کا مطلب ہے شناخت، یعنی جو چہرے کی شناخت والے کیمرے ہیں، کیمراز جو چہرے کے شناخت والے کیمراز ہیں، ور انسٹالڈ یعنی ان کو انسٹال کر دیا گیا. یعنی انسٹال کا مطلب ہے لگا دینا، اس کو کسی چیز پہ مطلب منسلک کر دینا، یعنی وہ انسٹال کر دیے گئے، لگا دیے گئے. ایٹ دا اینٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس یعنی انٹری وہاں سے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں وہاں پہ پوائنٹ، وہاں اس مقام پہ، اینڈ ایگزٹ پوائنٹس اور جو یعنی جہاں سے بندہ نکلتا ہے، جہاں پہ اخراج لکھا ہوتا ہے تو وہ ایگزٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی شہر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے ہوتے وقت وہاں پہ یہ پوائنٹ پہ کیمراز لگا دیے گئے. آف پروونس یعنی صوبے کے، جو صوبے کے داخلی راستے ہیں اور خارجی راستے وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں. بی سائڈس اس کے علاوہ، ادر سچ میجرز اس کے بی سائڈس کا مطلب ہے اس کے علاوہ، ادر
اور دیگر سچ میجرز کا مطلب ہے ایسے ہی اقدامات، میجرز کا مطلب ہے اقدامات، سچ میجرز یعنی ایسے ہی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. یعنی آئی جی پی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطلب کیمراز بھی لگا دیے گئے جو صوبے کی انٹرنس اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں، اور اس طرح کے مزید جو ہے نا ہم نے اقدامات اٹھائے. The IGP سندھ further said، جو آئی جی پی سندھ ہے اس نے فردر کہا یعنی مزید کہا، the use of technology، جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے یعنی جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، would prove to be an effective weapons، یعنی اس نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ would prove یعنی یہ ثابت کرے گی ان effective weapons یعنی یہ ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوگی، ان آف دا پولیس یعنی پولیس کے، ان ریسنٹ اینڈ فیوچر ٹائمز، جو پولیس کے لیے یعنی مؤثر ایک ہتھیار ثابت ہوگی یہ جو ٹیکنالوجی ہے. ان ریسنٹ اینڈ فیوچر ٹائمز یعنی ریسنٹ کا مطلب موجودہ، اور فیوچر ٹائمز اور جو مستقبل کا جو وقت ہے، مستقبل کا ٹائم، یہ یعنی وہ ہوگی ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوگی. دا DIGP ہیڈ کوارٹرز سندھ گیو، جو DIGP ہیڈ کوارٹرز ہے سندھ کا، گیو اس نے دیا، کیا دیا؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بریفنگ. پوائنٹ ٹو پوائنٹ بریفنگ کا مطلب ہے یعنی تفصیل سے معلومات دی. بریفنگ کا مطلب ہے آگہی دینا یا معلومات دینا، تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا مطلب ہے یعنی تفصیل سے انہوں نے یعنی بریفنگ دی یا آگہی دی. ٹو دا پارٹیسپینٹ، کن کو دی؟ ٹو دا پارٹیسپینٹس، جنہوں نے جو شرکاء تھے، اردو میں اس کے لیے ایک اچھا لفظ ہے شرکاء، پارٹیسپینٹس یعنی شرکاء جنہوں نے شرکت کی تھی اس میں. اباؤٹ ویریس ڈپارٹمنٹس یعنی وہ جو پارٹیسپینٹ تھے وہ کہاں سے تعلق تھا ان کو. اباؤٹ ویریس ڈپارٹمنٹس یونٹس آف سندھ پولیس، یعنی ان کا ویریس یعنی مختلف ڈپارٹمنٹس یا اور یونٹ سے ان کا تعلق تھا، آف سندھ یعنی سندھ پولیس کا. انکلوڈنگ جس میں بشمول کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، یعنی بشمول وہ کہہ رہے ہیں ان میں انکلوڈنگ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر آگے آتے کہ یہ شامل تھے. اس میں کون کون شامل تھے؟ انکاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ SSU، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ SPU، کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی CIA، اسپیشل برانچ سندھ اینڈ ادرز، جو اسپیشل برانچ سندھ ہے اور ادر، اور اس کے علاوہ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. دا ڈیلیگیشن آلسو وزٹڈ، جو ڈیلیگیشن ہے، ڈیلیگیشن کیا ہوتا ہے؟ وفد، جس میں کافی سارے کچھ بندے ہوتے ہیں اور وہ کہیں پہ مطلب جاتے ہیں، تو یہ ایک سرکاری سطح پہ ایک وفد ہے. تو جو ڈیلیگیشن تھا، وفد تھا، آلسو وزٹڈ انہوں نے بھی وزٹ کیا، کہاں کا؟ دا کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ اسکول آف فائنانس، یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور اسکول آف فائنانس کا بھی انہوں نے یعنی وزٹ کیا. لیٹر بعد میں، دا پارٹیسپینٹس آف دا ڈیلیگیشن، بعد میں یہ دا پارٹیسپینٹ جو شرکاء تھے، آف دا ڈیلیگیشن وفد کے جو شرکاء تھے، پارٹیسپیٹڈ انہوں نے شرکت کی، ان اے کویسچن اینڈ آنسر سیشن یعنی سوال و جواب کے سیشن میں انہوں نے شرکت کی. اپارٹ فرام DIGP IT یعنی اپارٹ فرام کا مطلب ہے اس کے علاوہ، DIGP IT اور DIGP IT میں بھی مطلب انہوں نے شرکت کی. AIGPs آف آپریشنز سندھ، لاجسٹکس سندھ، ویلفیئر سندھ were also present on the occasion، یعنی یہ جو سارے میں نے نام لیے ہیں، ویلفیئر سندھ were also یعنی یہ بھی present on the occasion،
موجود تھے اس موقع کے اوپر. آن دا اوکیزن یعنی موقع کے اوپر. تو گائز یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل اور ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور جو بھی ٹپس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے اور خود سے بھی نیوز پیپر پڑھنے کی کوشش کر لیا کریں تاکہ آپ کی انگلش امپروو ہو اور دل جمی کے ساتھ کام کریں. اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اگلے ایک آرٹیکل کے ساتھ. تو ٹل دین ٹیک کیئر, کیپ پریکٹسنگ. اللہ حافظ.